کی عبادت میں ہماری دو نسبتیں ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں، بندے سے کیا مانا؟ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے۔ دوسری نسبت حضور کے امتی ہے، خود بھی مانیں گے، سارے عالم کے انسانوں سے منانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ منوا تو ہم اپنے بیٹے سے بھی نہیں سکتے، اپنے ملازم سے بھی نہیں منوا سکتے، منوائیں گے تو اللہ، ہدایت دیں گے اللہ۔ کون دے گا بھائی؟ ہدایت کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ لیکن دنیا کا اسباب ہے، ہم ان اسباب کو اختیار کریں گے جن کا مؤثر ہونا یقینی ہے۔ اس پر اللہ نے وعدہ فرمایا، والذین جاہدوا فینا، جو میری رضا کے لیے شہد اختیار کرتے ہیں۔ شہد کیا ہے؟ اعمال میں اللہ کی رضا کے لیے مشغول ہونا، یہ جہد ہے۔ ساری رات تک چلانا یہ جہد نہیں ہے، یہ تو نفس کے مطابق ہے۔ دبئی میں اور لندن میں کھانا اور ریاض کے لیے رہنا یہ جہد نہیں ہے، یہ تو نفس کے مطابق ہے۔ یہ رونا لگانا، اس کے لیے اجتماع میں آنا، 2 رکعت پڑھنا، 3 چلا دینا، یہ جہد ہے۔ کیا ہے؟ یہ نفس کے خلاف ہے، یہ نفس کے خلاف ہے، یہ نفس ہمارا دشمن ہے۔ ہاں اللہ چاہتے ہیں اس نفس کا اور اس دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ رخ کب ہوتا ہے؟ جب یہ جان کی قربانی، مال کی قربانی اس سبب کو اختیار کرتا ہے۔ ہدایت تو اللہ دیں گے۔ اس واقعے قرآن میں اتنی ہدایت کی دعا ضروری ہے، اتنی اور دعاؤں کے متعلق اہمیت نہیں بیان فرمائی۔ ہدایت کی دعا ہر مسلمان روزانہ 40-50 مرتبہ یہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اور ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ ہدایت کی دعا پر اللہ مشکلات کو حل فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان سورۃ فاتحہ کا یہ پڑھتا ہے، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب یہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا اور صفت بیان کی۔ جب یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، میرے اور بندے کے درمیان میں مشترکہ کھاتا ہے۔ یہ عبد ہے، میں معبود ہوں، یہ سائل ہے، میں مطلوب ہوں، یہ مانگنے والا ہے، میں دینے والا ہوں۔ یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ نہیں کہ مجھے ہدایت دے، سب کو دے۔ کس کو دے بھائی؟ نماز ایک پڑھتا ہے اور دعا سب کے لیے مانگ رہا ہے۔ کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ سب کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اس کے اپنے دل کا کوئی اللہ کی طرف ہو جائے۔ اور ہدایت کی نشانی کیا ہے؟ کہ اعمال میں اللہ کی رضا کے لیے مشغول ہو۔ اعمال تو بہت ہے، پہلے مسجد والے اعمال فضا ہو، دعوت کی فضا ہو، تعلیم کی فضا ہو، ذکر کی فضا ہو، خدمت کی فضا ہو اور اللہ کی رضا کا جذبہ ہو۔ کیا ہو بھائی؟ ایسے مجلس قائم کرنا، اس کی محنت کرنا، ہر آدمی کو اس میں لانا اور شریک کرنا، دل کو اللہ دے دیں گے۔ جیسے وہ ڈرائیور ہے 4 مہینے کی ہے، لیکن جب ہلکے سے باہر نکلا اس کو سخت یاد آ کیا یاد آ گیا؟ ساتھی ساتھ تھا، سنبھالنا بھی چاہیے۔ اور دوسرے ساتھی سے کہا مجھے مری کو چکو، مردوں کو کیا کروں گا، 4 مہینے میں جاؤں گا۔ ٹرک کو کہا مجھے مری کو چکو، اس نے کہا بھائی مردے کی حفاظت کرنے والے خدمت کرنا بہت ہے، کوئی مردہ بغیر کفن کے کمر میں نہیں کیا، کوئی مردہ بغیر بیانے کے مل جاتا یا نہیں ملتا، تو اپنے کفن کے بھی کرتا ہوں۔ اور اس کو حوصلہ دیا، جیسے میرے 4 مہینے لگے، اللہ نے میری زندگی بدل کیا بدل دی بھائی؟ زندگی بدل دی۔ یہ سب کے لیے ہے، جیسے میں نے عرض کیا حدیث میں آتا ہے یہ غریب پانی میں ڈوب رہا ہے، کیوں اس کے لیے یہ دعا کرے؟ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ کیا فرمائے؟
مصرف اس کا اثر فوراً مرحوم تک پہنچ جاتا ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم نے اپنے مردوں کو کوئٹے میں دفن کیا یا سڈنی میں دفن کیا یا کراچی میں دفن کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئٹے میں ہے، سڈنی میں ہے، لیکن قریب ہونے کے باوجود اتنے دور ہو چکے ہیں کہ اس دنیا کے بارڈر کو خراب کر کے دوسری دنیا عالم برزخ میں پہنچ چکے ہیں. اگر اس دنیا میں ہوتے تو دنیا نے تو بڑی ترقی کی کہ مشرق کی بات مغرب تک 1 سیکنڈ میں 5 سیکنڈ میں موبائل اور ٹیلی فون کے ذریعے سے پہنچ جاتی ہے. ایسا موبائل بھی کسی کے جیب میں ہے کہ قبر والوں سے بات کرتے ہے. بھائی غفلت کے موبائلوں سے تو جیب بھرے ہوئے ہیں، اعمال والے موبائل سے محروم ہو گئے ہیں. اور عمل کتنا قیمتی ہے، جب اس کا اثر وہاں پہنچتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ساری دنیا کے ڈالر روپے سونے چاندی جائیدادیں فلادیں باغات زمینیں سب سے دنیا ہے، سب تک دنیا ہے، اس کے قبضے میں آ جائے، اس وقت اتنی خوشی نہیں ہوگی جیسے اس لفظ کے ثواب کو دیکھ کر اس کو خوشی ہوتی ہے. کیوں بھائی، یہ ساری دنیا پانی ہے اور اس گھر کا جو حضور کا عمل ہے اس کا اجر باقی ہے. ثواب اللہ دیتے ہیں. کون دیتے ہیں؟ عمل کی توفیق بھی اللہ نے دی. بھائی اللہ نے دی، ثواب بھی اللہ دیتے ہیں. اللہ ثواب دے کر اس باقی چیز کے فنا کو بقا میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگر یہ ہاتھ اور ہم چھوڑ دے، اللہ کا عمل اس سے ہو گیا ہے، یہ کسی کو دھکے لگے بلکہ کسی کا سہارا بنے، کسی کے منہ میں لقمہ دے، کسی کو صدقہ دے، کسی کے آنسو پوچھے. یہ بھی اللہ نے ہاتھ میں طاقت رکھی ہے، اور یہ بھی طاقت رکھی ہے کہ کمزور کو دھکے دے. مجھ سے ایک جوان نے کہا میں بہت بڑا بدماش ہوگا، کچھ خاندانی رکاوٹیں ہیں، رکا ہوا ہوں. میں نے کہا میں بھی تقریر کا سب کر دوں گا. بڑی چیز آپ کو ملی ہے، بہت بڑے بدماش ہے، بدماشی پر خوش ہوتا ہے، لیکن خود بدماش 2 قسم کے ہیں. بدماش 2 قسم کے ہیں، جو غیرتی بدماش، جو غیرت بدماش. غیرتی بدماش سے بدماشوں کا مقابلہ کری، غیرت بدماش موٹ پراپت تکی ہوتی ہے. ایسے ہے نا بھائی، غیرتی بدماش کا مقابلہ کرتا ہے، اور غیرت بدماش جو ہے امی کو دھکے دیتا ہے، ابو کو دھکے دیتا ہے. یہ ابو کی جائیداد کو چاہتا ہے، ابو کو دھکے دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ باپ کو دھکے دیتا ہے. یہ اللہ کی نعمتوں کو چاہتا ہے، اللہ کو دھکے دیتا ہے. جو فرد، جو قوم، جو ملک اللہ کو دھکے دے وہ دھکے نہیں کھائے. کتنے دھکے کھا چکے ہیں، اب تو آپ کھولنی چاہیے. اللہ میری آنکھیں کھول دے، سب کی آنکھوں کو کھول دے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وَلْنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا سا عذاب آتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہ غفلت سے جاگ جائے. کیا ہو جائے بھائی؟ جاگ جائے. یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ جاگتے ہوئے بھی سوئے ہوئے ہیں. ایک شخص کسی کے دروازے پر کیا تو خدار نے کہا گھر والا سو رہا ہے. اس نے کہا آرام تھا، اس نے کہا اس کو پہنچا دو میرا خیر. اور چوکیدار خبر دے رہا ہے کہ گھر کا مالک سو رہا ہے. جب تو جاگتا ہے اس وقت تو سو رہا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تمہارا جاگنا بھی سو رہا ہے، کیونکہ اللہ کو نہیں دیکھتا، اللہ کے دین کو نہیں دیکھتا، دین کے تقاضوں کو نہیں دیکھتا، اور پھر غلطی پر توبہ بھی نہیں کرتا، ہوتا بھی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو بھائی توبہ کریں گے، بھائی توبہ کریں گے، بھائی ابھی کریں گے یا بعد میں؟ ابھی. اچھا تو دین آسان ہے، پہلے اللہ سرمایہ دیتے ہیں، پھر اس سرمایہ کو حفاظت کے لیے اللہ پاک حکم دیتے ہیں. یہ شرعی احکامات جو ہے عالم تکمیل کی روح ہے، اور شرعی احکامات کا نکل جانا عالم تکمیل کی موت ہے. نہ کوئی وزیر رہے گا، نہ کوئی گورنر رہے گا، نہ کوئی مال والا رہے گا. میں عرض کر رہا تھا
یہ قیم فرمایا اللہ والے تو دھکے کھا رہے ہیں. اسے نصاب سے سمجھایا کہ ایک اللہ والا تھا جس کے دل میں کلمے کا چراغ روشن تھا. اللہ اس چراغ کو نہ بجھائے, اللہ اس چراغ کو نہ بجھائے, اس کی روشنی اور بڑھ جائے, ساری دنیا میں اس کی روشنی پہنچ جائے, اس کی روشنی پہنچ جائے. تو جب وہ چراغ بجھ گیا تو پریشان ہو کر کھڑی کوچی میں کرتا تھا. ایک ماں بچے کو مار رہی تھی, دھکے دے رہی تھی, اور گھر سے نکالا اور دھکے دیا کہ بغیر پھر گھر میں نہ آنا, پھر گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے. وہ بچہ روتا ہوا 10 قدم آگے گیا, لیکن بچہ شریر نہیں تھا کہ ماں کو گالی دے یا باپ کو گالی دے. اپنی غلطی کا احساس ہوا, وہ تو کتنا مجرم ہے. امی نے اور ابو نے مکان اپنے لیے نہیں بنایا تھا, بچوں کے لیے بنایا تھا کہ بچوں کے ساتھ چھپانے کی جگہ مل جائے. اور کتنا بے غیرت ہے, کتنا کمینہ ہے, اس مکان میں ابو کو پریشان کرتا ہے, امی کو پریشان کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کتنا بے غیرت ہے. ابو کو پریشان کرتا ہے, امی کو پریشان کرتا ہے. بس اللہ کے ساتھ وہ لوٹا اور پشیمانی ہوئی اور چھوٹا پتھر سو گیا. نیند آ گئی, ماں کو فکر کی کہ کہیں بدماشی کے ہاتھ میں نہ لگ جائے, اور خراب گھر سے نکالا مقصود نہیں تھا, گناہوں سے توبہ کرانا مقصود تھا. ماں کا پہچان کرانا دور تھا کہ ماں کو پہچانے کہ ماں سے بھی کتنی ہمدرد ہے, باپ کو پہچانے کہ باپ تیرا کتنا ہمدرد ہے. کہ بچے کو سوتا ہوا دیکھا, ماں کی محبت جوش میں آئی, بچے کو سوتے ہی اٹھایا, سینے سے لگایا اور چوما کہ پیارے تیری ڈیوٹی اور جگہ کی ہے. آج اللہ گناہگاروں کے انتظار میں ہے. آج میری چوکٹ پر میں تم سے کتنا پیار کروں گا, کھانے نہیں دوں گا. تم یہ گناہ کرتے تھے, یہ گناہ کرتے تھے. جب گناہگار تھوڑا دل لیتا ہے تو جس زمین پر گناہ کیا تھا, جس کھڈے میں وہ گناہ کو بھول جاتا ہے, جس علم سے گناہ کیا تھا وہ بھول جاتا ہے, جن فرشتوں نے گناہ لکھا تھا وہ بھول جاتا ہے. وہ میرا دم بھی سمجھنا غم والا ہوں, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ ہی نہیں کیا. دنیا والے ادا معافی دیتے بھی ہے, لیکن اس فیل میں اہم بھی ہوتے ہیں. اس نے یہ کام کیے, اسے یہ جو ایسا ہے نا, اور ساتھ معافی نامہ بھی ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے. اللہ کا معافی نامہ ایسے نہیں ہے, ظلم خاک ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ ظلم ختم ہو جاتا ہے, تاکہ کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو. اس وقت رہتے گناہوں کا تذکرہ مت کرو, اپنے اوپر گناہ مت کرو, گناہوں سے توبہ کرو. جس گناہ کو آدمی چھوٹے بچے اس کی توبہ کرتا ہے, وہ اس کو اس کا ذکر کرتا ہے. کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے, سارے گناہ بڑے ہیں. اللہ ہمیں, اور کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے, ساری نیکیاں بڑی ہے. ساری دنیا ایک عمل کی قیمت نہیں ہو سکتی. جیسے وہ مرحوم اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا میرے سے کچھ نہیں. ایک طرف 50 لاکھ ہو, ایک طرف 5 روپئے ہو, اور یہ 5 روپئے نے 50 لاکھ چھوڑ دے. یہ سمجھدار ہے. ویسا اس کو ملک وزیرہ کو بنانا چاہیے, بڑا سمجھدار ہے. سمجھداری کو دینی چاہیے. یہ سادہ لوگ کہیں گے بلوچ مٹھا نادار آ گئی, اور جو زیادہ سادہ ہے وہ کہتے خان دکھا گئی. اس کی چیز کو جانتا نہیں ہے. ہیرے کو آدمی کمرے میں رکھتا ہے یا گھر میں پھینکتا ہے؟ فرق ہے بھائی. 50 لاکھ کا ہیرا روڈ پر پھینکتا ہے یا گھر میں رکھتا ہے؟ اس کی چوکیداری کرتا ہے نا, حفاظت کرتا ہے. انہیں ہیرے کو گھر سے نکالا, روڈ پر پھینک دیا. روڈ پر تو آدمی بھی چلتے ہیں, گھڑی چلتے ہیں. چھوٹا ہیرے کو نہیں پہچانتا, ہیرے کو ٹھوکر لگائی جیسے بچہ فٹ بال کو ٹھوکر لگاتا ہے. یہ بات تو ہے. پھر کھڑا ہو کر اوپر پیشاب نہیں کیا, اور ہیرے والے کو غصہ آیا, جلوس نکالو, گدے مردہ باہر. گدا کہتے بڑا گدا تو ہے کہ ہیرے کو گھر سے نکال دیا. تو بجلی والا گدا ہے. یہ دنیا کے گدے جہنم میں نہیں جائیں گے, یہ انسان تو گدے بن جائیں گے, سب جہان میں جائیں گے. اللہ بچائے. اب تو دنیا کی تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتے. اللہ پاک
हमें दीन की समझ की तौफीक नसीब फरमा दे। माहौल आदमी को समझाता है, इस वजह से कहते हैं सब गरीब हो गए, क्या पासेदार माहौल बनाओ। माहौल बन गया तो दीन पर चल आसान हो जाएगा। माहौल न हुआ तो अच्छे अच्छे लोग भी दीन पर नहीं चल सकेंगे। तो माहौल बनाएंगे भाई। और वो जमाने तीन है, एक हाल है, एक मुस्तकबिल है, एक माजी है। हम मुस्तकबिल के मुकल्लफ नहीं है। जिसकी मौत अभी मुकद्दर है, अभी मर गया, उससे जोर की नमाज का सवाल नहीं होगा, क्योंकि वक्त उसको मिला ही नहीं है। इतना समझ जाएगा। 15 साल बुलूग से पहले तो हजारों साल गुजर गए हैं, उसकी नमाज का और दावत का अल्लाह नहीं पूछेगा। क्या पूछेंगे? उसके वक्त में नहीं है। पहले सरमाया देते, पहले वक्त देते हैं। वक्त है पहले एक सेकंड, यह हाल है एक सेकंड, उसे भी कम है। मुस्तकबिल लंबा चौड़ा जमाना है, माजी लंबा चौड़ा जमाना है। हम मुस्तकबिल के मुकल्लफ नहीं है, हम माजी के मुकल्लफ नहीं है, हम हाल के वो जो एक सेकंड है, इस एक सेकंड में खरबों सालों की कामयाबी बल्कि बेहसाब अबदी जिंदगी की कामयाबी छुपी हुई है। और इस एक सेकंड के बिगाड़ने में खरबों सालों का अजाब भी छुपा हुआ है। अल्लाह करे हमारी आँख खुल जाए, ये एक सेकंड सही गुजर जाए, क्या हो जाए? जिसका हाल अच्छा क्या है, हाल को अमल में लगाया, हाल ठहरता नहीं है, हाल माजी में चला जाता है, मुस्तकबिल हाल हो जाता है। जिसका हाल शानदार, उसका मुस्तकबिल भी शानदार, उसकी माजी भी शानदार। जिसका हाल खराब, उसका मुस्तकबिल भी खराब, उसकी माजी भी खराब। तो सब हाल को शानदार बनाना चाहते हैं, बनाएंगे भाई, बनाएंगे भाई। तो अभी तो वक्त लगे ना भाई, अभी से दिल की उम्मीद लगे। यानी पैर को हक नहीं दिया तो अभी देंगे या बाद में? भाई का हक जमाया है, अभी उसको हक देंगे या बाद में? अभी किसी का हक मारा है, रिश्वत खाई है, अभी उसे माफी मांगेंगे, उसका हक अदा करेंगे या बाद में? बाद में तो हमारे इख्तियार में नहीं है। इसमें आता है हर अकल मुतवी भूल, अभी नहीं अंतरिक तौबा कर लूंगा। फरमाइए कि हलाक होंगे नहीं, हलाक हो रहे, अल्लाह हलाकत से बचाए। नहीं अभी 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 देर नहीं करना। आग में जिसको डाला है वो 3 दिन के बाद निकलता है, 3 दिन के बाद निकालेगा। अभी हर जिंदगी तो जहन्नम की आग है। जन्नत का रास्ता है, खुशी का रास्ता है, मासियत जहन्नम का रास्ता है, परेशानियों का रास्ता है। जहन्नम में और पठान हो और बलोच हो, जो भी जाए, या सिंधी हो या बड़ी डिग्री वाला हो या गवर्नर हो या वजीर हो, किसी को खुशी नहीं मिलती। अल्लाह को जहन्नम से बचाए। हम सबके हमदर्द है। मुसलमान तो क्या, हम तो कानूनों के भी हमदर्द है। हम कहते वो भी जन्नत में चले जाए। हम ये नहीं देखते हुए हमारे बाप को कत्ल किया, हमारे बेटे को कत्ल किया। हमारा जज्बा ये हो तो उनको हिदायत मिल जाए। क्या मिल जाए? हाँ, हिदायत एक की चीज है, जिसमें एक रोशनी पैदा हो जाती है, दिल का रुख अल्लाह की तरफ फिर जाता है। इसका दिल का रुख अल्लाह की तरफ फिर जाए तो वो भी की मुंह में लुकमा देता है, उससे ही ये जन्नत में पहुंचता है। जिसके दिल का रुख अल्लाह की तरफ न हो, कारी हो, सभी हो, मुबल्लिग हो, शहीद हो, या दिल का रुख गैर की तरफ होगा तो सबसे पहले जहन्नम की आग में ले ही जाएगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो दिल को अल्लाह क्या कहते हैं, तो हिदायत अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन भाई दुनिया का असबाब है, सब आपको इख्तियार करना पड़ेगा। ये तबलीग वाले बच्चे की दुआ कब मांगते हैं? शादी से पहले मांगते हैं, शादी के बाद मांगते? अल्लाह शादी का मोहताज है? नहीं भाई, वो सबब में असर अल्लाह डालेगा। कौन डालेगा भाई? ये अल्लाह हुक्म है, वल्लज़ीन जाहदू, जो करो, जान लगाओ मेरी रज़ा की जरूरत है, उसकी निस्बत मेरी साथ हो। अमल में ताकत अल्लाह के ताल्लुक से आती है। जब अल्लाह का ताल्लुक नहीं होता तो अमल बेजान हो जाता है, तो अमल बेजान होता है। इसलिए भाई
محنت کرے تاکہ یہ موت جو ہے حالات ختم نہیں ہوتے، حالات اب بڑھ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ موت آئی تو ذلت والی کی ذلت ختم ہو گئی، عزت والی کی عزت ختم ہو گئی، خوشحال کی خوشی ختم ہو گئی، غم والے کا غم ختم ہو گیا۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ موت کے بعد حالات اور بڑھ جاتے ہیں۔ خدا خاص اگر ایمان نہیں ہے، اللہ کا تعلق نہیں ہے، تو موت کے بعد بڑی مصیبتیں آئے گی۔ اگر اللہ کا تعلق اور ایمان والی اور جب والی اور علم والی زندگی گزاری ہے تو موت کے بعد بڑی خوشیاں آئے گی۔ اگر جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا اللہ پاک دیں گے، 10,000 تک خاتم ہوں گے۔ جنت کے مکانات اس کی ایک سونے کی ایک چاک کی، اس کا گارا جو ہوگا اس کا ہوگا، اس کی مٹی پان کی ہوگی، اس کے کنکر ہیرے ہوں گے، اس کے کنکر مرد بھی 35-30 سال کا اور بھی 35-30 سال کا، سب جوان ہوں گے۔ اگر 90 سال کی عمر میں مرے تھے اور 90,000 سال گزر گئے پھر بھی یہ جوان ہوں گے۔ ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، ان کا حسن ختم نہیں ہوگا، ان کی طاقت ختم نہیں ہوگی، ان کو سواریاں دی جائے گی، دوسری جنتوں کی ملاقات بھی کر گے۔ اللہ پاک ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے، اس لیے فرمائیں گے۔ مہمان کو کہتے کچھ چاہیے، وہ کہیں یا اللہ ساری چیزیں تو آپ نے دے دی اور کیا مانگے؟ اللہ کہتے ایک چیز جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں، کیونکہ سورۃ فاتحہ میں دعا مانگتا ہے، کیا دعا مانگتا ہے؟ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کیا کا ہے؟ نبیوں کا ہے، انہوں نے ساری زندگی دعوت میں لگائی۔ صدیقین کا ہے تو نبیوں کے قدم قدم پر چلے۔ کہتے ہیں صدیق کا سر صدیق کا پیر، واللیل اذا یغشی صدیق کے ساتھ میں ہے اور دعا حضور کے ساتھ میں ہے، کیونکہ صدیق میں پہلے کفر تھا پھر مسلمان ہوئے، اور نبی میں ایمان ہی ایمان ہوتا ہے، روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ تو جہاں صدیق کا سر ہو وہاں حضور کے پیر ملیں گے، درجات میں فرق نہیں ہے۔ تو صدیقین والے صدیقین سے میں راضی ہوں، شہداء سے جان کی بھی قربانی دیتے ہیں، مال کی بھی قربانی دیتے ہیں۔ اس قربانی میں ان کو موت نظر نہیں آتی بلکہ ابدی حیات نظر آتی ہے، اور اس قربانی کے پیچھے میں ان کو انسانیت کی اور اپنی ابدی موت نظر آتی ہے۔ اللہ یہ ایمان ہمیں نصیب فرمائے، اور صالحین والی زندگی، یقین والی زندگی ہو، ان سے اللہ راضی ہے۔ یہ اللہ سے مانگو۔ غیر المغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہے، کافر ہے، یہود ہے، یا کافر ہے، نکارا ہے، ان سے اللہ ناراض ہے۔ ان کے راستے پر مت چلو، اب میں تم سے راض ہو چکا، کبھی ناراض نہیں ہوگا، کبھی ناراض۔ کتنی خوشی ہوگی، اللہ کا رضا بہت بڑی بات ہے، تو خوشیاں بڑھ جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ اور ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ اللہ نصیب فرمائے، تو اللہ کا دیدار ہوگا، ساری نعمت کھیت نظر آئے گی۔ اللہ پاک کو نصیب فرما دے، اور خدا نہ خاصہ اللہ فرمانی والی عمر والی صرف والی زندگی گزاری تو پھر پریشانیاں بھی بڑھ جائے گی، پریشانیاں بھی بڑھ جائے گی۔ فرمایا اللہ سے نافرمان کی جہنم کی ایک دار بہت کے پہاڑ کے برابر ہوگی، اور چمڑا اتنا بڑا ہوگا کہ 3 رات ان پر سفر سے ختم ہو، ان پر صاف مقررت ہوں گے تو اونٹ کی طرح ہوں گے، اللہ بچائے، اور بچوں مقررت ہوں گے تو خچر کی طرح ہوں گے۔ ہر مسلمان کی ہر انسان کی حفاظت فرمائے، ایک دفعہ دیں گے 40 سال تک پورا عذاب ہوگا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی حفاظت سے ماریں گے، نکلنا چاہیں گے، دروازے بند ہوں گے، یہ فرشتے سے کہیں گے ہماری مدد کرو، اور اس سے مدد جواب دیں گے۔